بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، کہانی شروع ہوتی ہے 2000 سال قبل از مسیح سے، جب کولمبیا کے ایک شہزادے نے جنگ میں ہمسائے ملک کو شکست دی۔ وہ شہزادہ بونیکا قبیلے کا راجا تھا۔ اس جیت کے بعد اس شہزادے کو ہمسائے علاقے کی سلطنت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ اس دور میں یہ رواج عام تھا کہ نئے چنے جانے والے حاکم کو نیو یاٹا جھیل پر لایا جاتا اور اسے سونے سے لادنے کے بعد ایک لکڑی کے تخت پر بٹھا کر جھیل کے عین وسط میں پہنچا دیا جاتا۔ اس تختے پر موجود شہزادے کے وزیر تمام ہیرے و جواہرات اور سونا عزت و احترام سے اس جھیل کی نظر کر دیا کرتے۔ ان کے نزدیک یہ جھیل ایک دیوتا کے زیر تسلط تھی اور وہ سونے کو دیوتا کی راہ میں بھیٹ کے طور پر جھیل میں پھینکا کرتے تھے۔ اس شہزادے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھیل میں کئی صدیوں تک سونا پھینکا جاتا رہا، جس سے اس کی تہہ ہیرے جواہرات سے بھر گئی۔ اس کے آس پاس پھیلے شہر کو یہاں کے رئیسوں کی رہائش گاہ کے طور پر سجایا گیا تھا۔ عالی شان عمارات اور شہزادے کا محل اس شہر کو ایک الگ مقام عطا کرتے تھے۔ اس شہزادے کے پاس سونے جواہرات کے پہاڑ ہوا کرتے تھے، جنہیں اس شہر کی چند خفیہ جگہوں پر چھپا رکھا تھا۔ چند سازشی افراد نے کولمبیا کے شہزادے کو ایک سازش کے تحت مروا دیا، جبکہ ایک خطرناک بیماری نے اس شہر کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں یہ شہر مکمل طور پر ویران ہو گیا۔ یہ راز شاید راز ہی رہتا اگر 1536 میں اسپین کا جنرل اس علاقے کا سفر نہ کرتا۔ اس فوجی افسر کو چند ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس کی کھوج کے لیے اس نے فوراً 900 فوجیوں کو سامان سے لیس کیا اور کولمبیا کی جانب سفر کرنے لگا۔ موسم کی شدت اور یہاں کی آب و ہوا اس قافلے پر اثر انداز ہونے لگی اور منزل کے قریب پہنچنے تک صرف 200 افراد ہی زندہ رہ گئے۔ تاحد نگاہ ویرانی اور مناسب رہنمائی نہ ہونے کی بدولت انہوں نے کولمبیا کی اس جھیل سے 7 کلومیٹر دور تک کے علاقے کو چھان ڈالا، تاہم انہیں کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ تنگ آ کر اسپینش جنرل نے بچے کچے ساتھیوں سمیت واپس وطن لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین گرامی، ابھی انہوں نے چند میل کا ہی سفر طے کیا تھا کہ انہیں چند جنگلی انسان دکھائی پڑے، جس کو دیکھ کر جنرل اور اس کے ملدہ ساتھیوں میں جیسے جان آ گئی۔ اس اسپینش جنرل نے ان جنگلیوں کا تعاقب کیا، ان کی آبادی تک پہنچ کر انہیں جدید ہتھیاروں کے بلبوتے پر یرغمال بنا لیا۔ تاریخی کتب میں اس جنرل کو کوسو ڈوا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اس جنرل نے قبیلے کے سردار سے خزانے کے متعلق دریافت کیا، اس پر وہ اسے اس جھیل پر لے آیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد اس جنرل کو سونے کے چند ٹکڑے جھیل کی دیواروں سے ملے، جس پر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے مزید لگن سے آس پاس کے علاقوں کی کھدائی کا حکم دے دیا۔ کھدائی کے دوران ایک ایسا انکشاف سامنے آیا جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ ایک طویل الجثہ شہر اس علاقے کے دامن سے دریافت ہوا، جو کہ 12,000 قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ اس شہر خاموش کے در و دیوار تہ در تہ کھلتے گئے، تاہم اس وقت کی افرادی قوت کے بلبوتے پر اس جنرل نے شہر کا ایک حصہ اس مقصد کے لیے کھود ڈالا تاکہ بیش قیمت خزانہ اس کے ہاتھ آ جائے۔ لیکن افسوس، اس جگہ کا کسی کو علم آج تک نہ ہو سکا جہاں شہزادے نے خزانہ دفن کیا تھا۔ پر اس حوالے سے ایک کامیابی یہ ملی کہ 20 کلو گرام سونا جھیل کی دیواروں سے حاصل کر لیا گیا۔ کافی تگ و دو کے بعد اس جنرل نے واپسی کی راہ لی اور کبھی دوبارہ اس علاقے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد سن 1779 میں بھی اس شہر قدیمہ کی باقیات کو ڈھونڈا گیا۔ آج کے موجودہ دور میں یہ علاقہ کولمبیا کا ایک شہر کہلاتا ہے، لیکن یہاں کا قیمتی سونا اور خزانہ کس جگہ دفن ہے، اس راز سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے، کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہشیما آئی لینڈ کی۔ جزیرہ نما اس شہر کا وجود جاپان میں پایا جاتا ہے۔ کبھی یہ شہر ہزاروں افراد سے آباد ہوا کرتا تھا۔ انتہائی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اس شہر کے مکینوں کا سامان جوں کا توں پڑا ہے، جسے وہ ایک ہولناک حادثے کی وجہ سے یہیں چھوڑ گئے تھے۔ جاپان کے اس علاقے کو ہشیما آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ 200 ایک دور تھا جب ہشیما نامی اس شہر ویران میں کول مائننگ کی جاتی تھی۔ یہاں رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے زیر زمین کوئلے کے بڑے ذخائر موجود ہوا کرتے تھے۔ ہشیما آئی لینڈ جاپان کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ 1887 کا واقعہ ہے، جب جاپانی قوم کے چند باشعور باشندوں نے اس جزیرے کا دورہ کیا تو انہیں یہ علاقہ اتنا پسند آیا کہ اسے ایک شہر کی صورت میں آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن حکومت وقت کی جانب سے جب یہاں ٹیمز معیار زندگی کی جانچ کرنے پہنچیں تو انہوں نے ایک اور اہم انکشاف کیا کہ اس جزیرے سے متصل سمندر کی تہہ میں ایک بے حد بڑا خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ ہے کوئلہ۔
اب جبکہ حکومت کو اس جزیرے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو اس نے اپنے مفاد کی خاطر ماہر کان کن اس علاقے کی جانب روانہ کیے۔ پروجیکٹ کا آغاز تو کر دیا گیا، لیکن ابتدائی مراحل مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے 1890 میں یہاں سے کوئلہ نکالنے کا باقاعدہ کام شروع ہوا۔ معزز دوستو، جیسے جیسے اس شہر کے ارد گرد کے علاقوں کا معائنہ کیا جانے لگا، کوئلے کے ذخائر بھی اسی تناسب سے بڑھنے لگے۔ اس قدرتی وسیلے نے جاپانی معیشت کو سہارا دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جزیرے نے بلند و بالا عمارات، اسکولوں، کالجز اور رہائشی اپارٹمنٹس کی جگہ لے لی۔ ماڈرن دور کے مطابق سینما اور ریسٹورنٹس کی سہولت بھی یہاں مہیا کی جانے لگی۔ 1930 تک ہشیما آئی لینڈ ایک جدید اور بہت خوبصورت شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہزاروں افراد اس علاقے میں آ کر بس چکے تھے، جن کا روزگار کوئلے کی کان میں مختلف قسم کے کاموں پر منحصر تھا۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ اس شاد و آباد شہر کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ دوسری جنگ عظیم نے جہاں جاپان کے کئی علاقوں کو شدید متاثر کیا، وہاں ہشیما کی تاریخ بھی کافی سیاہ ہے۔ اس شہر میں کورین اور چائنیز شہریوں کو قیدی بنا کر رکھا جانے لگا۔ ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ قیدیوں سے انتہائی سخت حالات میں بھی مشقت کروائی جاتی اور ان کی صحت کا ذرہ برابر بھی خیال نہ رکھا جاتا۔ کھانا نہ ملنے اور بیماری کی صورت میں علاج معالجے کی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس شہر میں 1000 قیدیوں کی موت واقع ہو گئی۔ جنگ بندی کے اعلان کے کچھ ہی عرصہ کے بعد جاپان کے ایک اور علاقے سے قدرتی تیل دریافت ہوا، جس کی بدولت ہشیما آئی لینڈ کی جانب توجہ کم کر دی گئی۔ محققین یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ چونکہ جنگ کے دنوں میں گولہ باری سے مائننگ پروجیکٹ اور مشینری مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے کوئلہ مائننگ پروجیکٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین محترم، ادھر شہر کے باسیوں کو ایک اور مشکل کا سامنا بھی تھا۔ ہشیما شہر کے رہنے والوں میں اکثر یہ دعویٰ کرتے ہوئے پائے گئے کہ مافوق الفطرت اجسام انہیں شب و روز تنگ کرتے ہیں۔ اس انکشاف پر چند پیرانارمل انویسٹیگیٹرز بھی بلوائے گئے، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ قیدی جن پر ناحق ظلم کیا گیا، ان کی روحیں اس شہر کے گوشوں میں بھٹکتی ہیں۔ ان بڑھتے واقعات اور ذریعہ معاش کے ختم ہو جانے سے رفتہ رفتہ یہ شہر ویران ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ہجرت کرنے والے خاندانوں نے اپنا سامان تک انہی گھروں میں چھوڑ دیا۔ شرار قوتوں کے پیش نظر ایک لمبے عرصے تک حکومت جاپان نے اس شہر کو سیل کر رکھا تھا۔ کئی دہائیوں تک اس جزیرے پر کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ 2009 میں حکومت نے اسے ایک تفریح گاہ کے طور پر کھولنے کا اعلان کیا، جس کے بعد جاپانی افراد اسے دیکھنے کی غرض سے یہاں آنے لگے۔ لیکن عمارتوں کے اندرونی مناظر عقل انسانی کو سوچ کے گہرے سمندر میں اترنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ یہاں پر موجود اس ہاسپٹل کو ہی دیکھ لیجئے۔ کئی سالوں سے نسل انسانی کی پہنچ سے دور یہ ہسپتال آج بھی یہ احساس دے رہا ہے جیسے یہاں باقاعدہ مریضوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تمام اشیاء اور آلات درست حالت میں اور صاف شفاف پڑے ہیں۔ یہی نہیں، اس فیکٹری میں تمام مشینیں اسی طرح پڑی ہیں جیسا انہیں جاپانی افراد نے کئی سال پہلے چھوڑا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔